صاحب جو ہمارا ایک اور معاملہ ہم آج کل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پر بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹک ٹاکر سے ریلیٹڈ ہے اور کوئی بیٹنگ ایپس کی بات کر رہا ہے. اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں بغیر تحقیق کے بھی ہو جاتی ہیں تو پھر جو ویورز ہیں خاص طور پہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس بات پہ ہم نے بھروسہ کرنا ہے کس بات پہ ہم بھروسہ نہ کریں کیونکہ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی. اب یہ جو پورا معاملہ ہے ٹک ٹاکرز کا جن کے نام سامنے آ رہے ہیں پھر منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے جوئے کی ایپس کی بات ہو رہی ہے یہ سارا معاملہ ہے کیا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں میں نے آج اس کی انویسٹیگیشن پڑھی ہے ٹھیک ہے اور میں اس پہ کام اس لیے کر رہا تھا کہ نام جن لوگوں کے آ رہے تھے وہ لوگ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ماڈل بنے ہوئے تھے اور ہر گھر کے اندر انہیں دیکھا جاتا بڑی ویورشپ ہے جی بڑی فالوئنگ ہے تھی اور میں بلکہ کئی جگہ تو ایسا ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ ایسے ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے بلکہ کئی جگہوں پر تو بغیرتی کیا لفظ استعمال کرو اس کی انتہا ہو بے حیائی کی. اب ہوا کیا جب یہ ڈگی جسے آپ بڑا مشہور تھا جب یہ دونوں میاں بیوی جو ہے ان سے پہلے ان سے آپ کو ایک انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. اچھا یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے چودھری سرفراز صاحب ہیں. اچھا یہ ایک نہ صرف اچھے ایک افسر بھی ہیں بلکہ ان کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے پہلی دفعہ زندگی میں 30 کروڑ کی ابتدائی 30 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے. اچھا ایک شخص سے ابھی باقی ریکوریاں ہونی باقی ہیں. اچھا یہ جو تو اس میں جو کر رہے تھے چودھری سرفراز صاحب وہ باقاعدہ اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اور جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا یہ ان کا تھا. یہ ان کے بقول یہ تھا کہ اس پہ یہ کام کر رہے تھے. اچھا جیسے اطلاع ملی پہلا شکار ہونا تھا اس کا رجب بٹ نے. اچھا رجب بٹ اس پہ بہت بڑا کام کر رہا تھا اور یہ سارا کام جو تھا یہ بیسک سارا پیسہ جا رہا تھا انڈیا اور انڈین لوگوں کے لیے یہ سارا کام کر رہے تھے. اچھا رجب بٹ کو جب پتا چلا کہ ایسی چیزیں ہوں گی رجب بٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک سے فرار ہو بڑی کنٹروورسی بنی تھی تو وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا کہ آپ کی کنٹروورسی بنی اس وجہ سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے غائب ہونے کے بعد یہ فوری طور پر ان تمام لوگوں کو جن پر انہیں شک ہوتا ہے جن کے خلاف ان کو ثبوت آ جاتے ہیں یہ پکڑتے ہیں. اب میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ کرتے کیا تھے پتا چلا کہ یہ ڈگی بھائی سمیت جتنے لوگ ہیں یہ کیا کرتے تھے انہوں نے $10,000 اچھا $10,000 پر پروگرام $10,000 سے $15,000 پر پروگرام ان کی فیس تھی. پاکستانی تقریباً 27 لاکھ کے قریب بنتا ہے. اور یہ کیا کرتے تھے یہ باقاعدہ نوجوانوں کو ترغیب دیتے تھے کہ آپ نے جوا کس طرح کھیلنا ہے. 4 ایپ تھی بائی نوبر اچھا 1x بیٹ اچھا پاکٹ بروکر اچھا A1 اچھا یہ جوئے کی ایپس ہیں بیٹنگ ایپس ون ون سوری اچھا یہ جوئے کی ایپ تھی. یہ ساری ایپس جو ہیں یہ انڈین ہیں مزے والی بات ہے. ٹھیک ہے پاکستانی لوگ اس میں جاتے ہیں. اچھا اس میں بیٹ پرو بھی ہے اچھا اس میں اور بھی باقی چیزیں تھیں. اب ہوا کیا کہ یہ باقاعدہ کرتے تھے کہ آتے تھے کہتے تھے کہ ہم خود کھیلنے لگے اور بیٹ پہ آ کے دکھاتے تھے یہ طریقہ کار ہے ہم یہ کھیلنے لگے ہیں اس پہ کھیلیں گے اتنے پیسے $5 آپ خرچ کرو گے $50 ملیں گے. یہ پھر روزانہ کہتے تھے لو جی ہم جیت گئے ہیں اچھا اور ہمارے پاس آ گئے ہیں اتنے پیسے. اچھا اس کو پروموٹ کر رہے تھے. اچھا پھر ہوا کیا 75% اسٹوڈنٹ یہ بڑی خوفناک بات ہے 75% اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کئی ماہ کی فیسیں اپنی آپ کو پتا ہے ان کو زیادہ اسٹوڈنٹ دیکھتے تھے ینگسٹرز دیکھتے ہیں اور لڑکیاں دیکھتی تھیں. اچھا فیملیز دیکھتی تھی کئی گھروں میں زیور بک گئے وہ ان کو دیکھ اچھا اس جمعے پہ کھیلنے پیسے لگاتے تھے ہار جاتے تھے پیسے لگاتے تھے ہار جاتے تھے. پھر جب ایک شکایت آئی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ جمعے میں پڑ گئے ہیں اس پر انویسٹیگیشن چودھری سرفراز نے شروع کی. جب انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس انویسٹیگیشن آفیسر کی تصویر بھی ان کو دکھانی چاہیے بہت بڑا اس پہ کارنامہ سر انجام دی. جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو انویسٹیگیشن میں چیز کیا سامنے آتی ہے چیز یہ سامنے آتی ہے کہ یہ بچے 3-3 4-4 ماہ سے ثاقب صاحب فیسیں اپنی جو ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں اور یہ ساری فیسیں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں جمعے میں. اب
بھائی صاحب گرفتار ہوئے ڈگی صاحب میں ڈگی صاحب نہیں کہتا، ڈگی صاحب کہتا ہوں، کیونکہ ڈگی بڑی تھی نا، پیسے ڈالتے تھے. چلے سعد الرحمان کہہ دیتے ہیں، ان کا نام سعد الرحمان صاحب جب یہ گرفتار ہوتے ہیں ایئرپورٹ سے، سعد ان کی بیوی ہوتی ہے، ان کو اس وقت نہیں پکڑتے. ہاں جی. جب ان سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ان جبے کی مد میں یہ قبول کرتے ہیں کہ جناب میں نے تو اتنے پیسے لیتا تھا، اور 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان سے برآمد ہوتا ہے، جس میں سے ڈیجیٹل والٹ، ایک ڈیجیٹل والٹ ہوتا ہے، اس میں 3,20,000 ڈالر ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہوتے ہیں، ایک ان کی پاکستان کے بینکس میں جو رقم پڑی ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک دبئی کے بینک میں ان کی رقم ہوتی ہے، وہ ہے 3,20,000، وہ ہے رقم تقریباً جو ہے 5 لاکھ درہم. ٹھیک ہے. اور تمام پاکستان کے بینکوں سے جب نکال لیا جاتا ہے تو 16 کروڑ 20 لاکھ روپیہ وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب پتا چلتا ہے کہ ان کی بیگم بھی اس میں ملوث ہے. اب جب بیگم نے کرائی ہوئی انٹرم بیل، اچھا پھر جب آہستہ آہستہ تفتیش بڑھتی ہے، اور یہ NCCI ہے جو تفتیش کرتی ہے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، ان کے پاس اب منی لانڈرنگ کا بھی ہے اختیار ہے. اچھا. تو منی لانڈرنگ اختیار کے بعد پتا چلتا ہے کہ کھربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ ساؤتھ افریقہ. پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ بھارت. پیسہ کس طرح جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے یہ پیسہ جا رہا ہے، اور ان کے اکاؤنٹ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پیسے ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب پتا چلا تو ان میں کون کون ہے. اب ایک کے تو ان کی بیوی جو ہے روپ جتوئی جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. اچھا. اس کے ڈیرے میں. پھر مدثر لیا، یہ ایک بڑا معروف تھا، یہ اس کو پکڑا گیا. ٹھیک ہے. جب یہ پکڑا گیا تو 25 کے قریب وکیلوں نے آگے دہاوا بول دیا. اچھا. اس کو چھڑانے کے لیے. وہ بڑا پھڈا ہوا، اس پہ بھی کاروائی ہونے لگی. ایک انس ہے، آپ نے جانتے ہوں گے، بڑا ٹک ٹاکر ہے. پھر اقرا ہے، جنہیں ہم ٹی وی پہ بڑے شوق سے بلاتے تھے. اقرا صاحبہ ہیں، وہ ہیں. رجب بٹ ہے، پتلو ہے، ندیم نانی والا ہے، اور ایک نام انہوں نے مجھے کہا، نام میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا ابھی آپ نے نام نہیں لینا، وہ بھاگ جائیں گے. پاکستان میں خاتون ہے، اور ان کی فالوورشپ جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور مزے والی بات ہے کہ پاکستان کے سارے مافیا کو آپ ایک سیٹ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مافیا جو ہے اتنا تگڑا مافیا تھا کہ ان کے تعلقات ان کے پاس بھارت کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، اچھا باقاعدہ کرمنل لوگوں سے بھی. پھر ان کا پیسہ ایسی جگہ پہ پڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اب ان کے نام جو جائیداد نکل رہی ہے نا، وہ آپ کی سوچ سے زیادہ. اس میں بہت زیادہ ضروری یہ ہے پیرنٹس کے لیے کہ آپ پیرنٹس ہیں، ان کو نظر رکھنی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلکہ جو والدین ہیں وہ بڑی نظر رکھا کرتے تھے. ایک بچے کے پاس نئی جوتی آ جاتی تھی نا تو پوچھتے تھے یہ تم نے کہاں سے لی ہے، تمہارے پاس یہ خرچہ کہاں سے آیا. اگر بچوں کے پاس بہت سارا پیسہ راتوں رات آ رہا ہے تو اپنے بچوں سے کم از کم پوچھیں ضرور، ان پہ نظر رکھیں. ان کے پاس موبائلز کدھر سے آ جاتے ہیں، ان کے پاس جیولری کدھر سے آ جاتی ہے. پیرنٹس کو نظر رکھنی چاہیے اور پہلے مرحلے پہ ہی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اتنی عیاشی کہاں سے کر رہا ہے.